اکرام کا آپ تمام مدار رہے تو زمین کے نام دوں گا تو کافی وقت نکل جائے گا، لیکن خاص طور سے میں راجیش باگیا صاحب کا اور رتن لال بدنام صاحب کا نام لینا چاہوں گا۔ ایک تو میرے مہمان تھے جو میری وجہ سے آئے، اور بدنام صاحب کو ملتے ہیں محترمہ ڈاکٹر شگفتہ کلا جی، محترمہ ششی ویاس جی اور آپ تمام خواتین اور حضرات، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں ساہتیہ اکیڈمی کا کہ اس کے انعام دینے کے بعد آپ کو لگنے لگا کہ میں کچھ ٹھیک ٹھاک دے سکتا ہوں، ورنہ ہم تو یہی ان کے چٹکاتے ہوئے گھوم رہے تھے بھائی، اور بجائے اس لیے کہ میں آپ کا بتایا کروں، اور خاص طور سے میں مردن صاحب کا اور ان سے بھی بہت زیادہ، مردن صاحب برا نہ مانے، ویسے ان کو ججوں سے اور وکیلوں سے سننے کی عادتیں رہی ہوگی، لیکن سچائی ہے کہ میں محترمہ بھابھی صاحبہ گلاب جی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بیماری کی حالت میں بھی زحمت کی صرف مجھے سننے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی کبھی کی، کسی بھی شاعر کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کو گھر میں ریلیشن مل جائے، ورنہ آپ تو لوگ بہت سلام کرتے ہیں، گھر آتے ہی انتظامیہ ہو جاتا ہے۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان کا دل کے نیک ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بجائے اس لیے کہ میں دوسری باتیں آپ سے کروں، دو کا اجازت ہے، دو چیزیں میں بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پدم شری دیوت صاحب تشریف رکھتے ہیں اور انہیں بھی اس بات کا احساس تو ہوا ہوگا کہ خالی شری تھے اب پدم شری ہو گئے ہیں، تو اب پدم جانیاں تشریف رکھتی ہیں، تو لکشمی کے سارے چیزیں ان کے مقدر میں تھوڑی سی ہماری طرف بھی وہ لکشمی بھجوا دیجیے گا، باقی سب تو اللہ کا شکر۔ ایک نظم سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، بالکل نئی نظم ہے، پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے توجہ سے سنیں۔ تاریخ تحسین جی میں اس سے پہلے ایک غزل جس کی میں مجھے باہر گیا تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں آج کل کی نئی نسل کو پرانے گانے بہت پسند آنے لگتے ہیں، تو ٹھیک ہے ایک غزل کے 4 شعر سن لیجیے، حالانکہ وہ بہت سنی سنائی غزل ہے، اور لیکن اس کے جو سٹل ایموشنز ہیں آپ تو سائیکل کہاں گئے تھے، وہ ذرا ضروری بات کر لیجیے، شعر تو بات میں سن لیجیے گا جی۔ یہ سائیکلوجیکل معاملہ ہے، اس لیے مجھے لگا کہ آپ ذرا پہلے ضروری بات کر لیں، شعر کو بعد میں ضرور کریں۔ ہاں شعر کو شاعری کرتا ہے، پتہ سنیں کہ راستے میں وہ ملا، اچھا اس کو آپ کو بالکل اس طرح نہ سمجھیں، بالکل نفسیاتی طور پر سطح کی کوشش کے طور پر دیکھیں کہ راستے میں وہ ملا، اچھا لگا، سونا سونا راستہ، اچھا راستے میں وہ ملا، اچھا لگا، سونا سونا راستہ، اچھا لگا، اس نے جانے کیا کہا، اچھا لگا، اس نے جانے کیا کہا، اچھا لگا، دھیرے دھیرے بولنا، اچھا لگا، اور اس کے بعد تیسرا عمل دیکھیں کہ اپنا چہرہ آج کیا اچھا لگا، اپنا چہرہ آج کیا اچھا لگا، بعد مدت آئینہ اچھا لگا، اپنا چہرہ آج کیا اچھا لگا، بعد مدت آئینہ اچھا لگا، کتنے شکوے تھے مجھے تقدیر سے، کتنے شکوے تھے مجھے تقدیر سے، آج قسمت کا لکھا، کتنے شکوے تھے مجھے تقدیر سے، آج قسمت کا لکھا، اچھا لگا، اور مجھ میں کیا ہے، مجھ کو کب معلوم ہے، یہ شعر آپ کی نظر وغیرہ علی اللہ صاحب کی نظر کہ مجھ میں کیا ہے، مجھ کو کب معلوم ہے، تو اس کو پوچھو اس کو کیا اچھا
مجھ میں کیا ہے مجھ کو کب معلوم ہے، اس کو پوچھو اس کو کیا اچھا لگا۔ دوستوں میری نظم کے تو بدل آتے ہو، جس صاحب نے بھی فرمائش کی انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ ان کی حکم کی تعمیر کرتی ہے۔ ہر نظم سنیں، بالکل نئی نظم ہے، اور آپ کو یاد دلا دوں کہ بھرتری ہری نے کہا تھا کہ بنا شبد کے تو پرکاش کی پرکاشت میں ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کوئی گرنتھ اس کی تائید، اس کا سمرتھن کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھرتری ہری بڑے مزاج شناس، شیخ شناس، لیکن ان کا یہ قول کہ بنا شبد کے شبد بھی پرکاشت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو پہلا قول میں ہوگا کہ اینڈ گاڈ سیڈ دیٹ اٹ از لائٹ، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ قرآن شریف پڑھیے تو کہے گا کون اس نے کہا ہو جا اور ہو گیا، یعنی کہ بنا شبد کے پرکاش بھی خود کو پرکاشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہندوستان کا فلسفہ وہاں سے تائید اور تصدیق لے کے آتا ہے، یعنی صرف یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے، ساری سرشٹی جو ہے وہ سننے سے سرجت ہوئی ہے۔ بس یہ خیال ہے، ملاحظہ کیجیے، اس مٹی کا بنا ہوا ہے، کس مٹی کا بنا ہوا ہے جب ملتا ہے، کس مٹی کا بنا ہوا ہے جب ملتا ہے، کہتا ہے چلنا آ جائے تو رکنا اور بیٹھ جائے۔ کس مٹی کا، آپ سے توجہ سن لیں، کس مٹی کا بنا ہوا ہے جب ملتا ہے، کہتا ہے چلنا آ جائے تو رکنا اور بیٹھنا۔ اب جب آشنا، الفابیٹس کو جان لینا، ورنمالا کا گیان پراپت کر لینا، اب جب آشنا ہو جاؤ تو روح سوچنا، حرفوں کے لفظوں سے ڈرنا۔ اب جب آشنا ہو جاؤ تو روح سوچنا، حرفوں کے لفظوں سے ڈرنا۔ مود جاتی ہے جب کھل جاتی ہے تو آنکھیں، مود جاتی ہے جب کھل جاتی ہے تو آنکھیں، سننے کا سکھ مت کھو دینا، سننے کا سکھ مت کھو دینا، بول بول کر سننا ہی ہونا ہوتا ہے، سننا ہی ہونا ہوتا ہے۔ And God said let there be light and there was light، اور ساری کائنات خود بخود خود اس نے کہا ہو جا اور ہو گئی، یعنی سننے سے ہی آپ بھی ہو سکتے ہیں، سننا ہی ہونا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک نظم کلیم اللہ کے حوالے سے سنیں اور اس کے بعد اجازت۔ کلیم اللہ موسیٰ کو کہتے ہیں، اور موسیٰ ایک پیغمبر ہوئے جو آگ لینے کے لیے گئے تھے اور پیغمبری لے کے آگے۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ لوگوں نے پڑھ رکھی اور جان رکھی ہیں، لیکن کہتی یہ ہے کہ موسیٰ جو تھے وہ سب سے پہلے، ان کا جو نام آپ کو بتا دوں آپ کو، ان کا نام تو موسیٰ ہی تھا، لیکن وہ چونکہ ایشور سے بات کرتے تھے، خدا سے بات کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کلیم اللہ ہو گیا، یعنی جو ایشور سے بات کرتے ہیں۔ تو کلیم اللہ کے حوالے سے ایک نظم آپ ملاحظہ کریں، اور اس کے بعد کی جو کلیم اللہ کے دو نظم دیکھتے ہیں۔ کلیم اللہ یعنی ایشور سے بات کرنے والے، جس کو ایشور سے بات کرتا ہے۔ کلیم اللہ، کلیم اللہ تم جا کر خدا سے پوچھ کے کیا کرے، کلیم اللہ تم جا کر خدا سے پوچھ کے، ایک پہاڑ پر جا کر، دور نام کا ایک پہاڑ ہے جہاں پر جا کے وہ ایشور سے بات کرتے ہیں۔ کلیم اللہ تم جا کر خدا سے پوچھ کے کیا کرے، سنا تو یہ ہے کوئی جستجو تم کو غلامی کی بلندی کی، سنا تو یہ ہے کوئی جستجو تم کو غلامی کی بلندی پر، جہاں سے لوٹ کر تم پھر سے کھو جاتے تجسس کے خانجوں میں، تلاش کے ایکسکیوز، جہاں سے لوٹ کر تم پھر سے کھو جاتے تجسس کے تیمم میں۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ تم گئے تھے آگے یہاں سے خصوص سے، سنا تو یہ بھی ہے کہ تم گئے تھے آگے
कैसी आग? सुना तो ये भी है कि तुम गए थे आग लेने, आग कैसी आग जो अंदर थी अजल ही से मुयस्सर। सुना तो ये भी है कि तुम गए थे आग लेने, आग कैसी आग जो अंदर थी अजल ही से मुयस्सर। कलीमुल्लाह सुनते हैं पैगंबर हो गया है तू। कलीमुल्लाह सुनते हैं पैगंबर होके आए थे, तो इतना ही बता दो आरज़ू में आग की जो जो भटकते हैं पैगंबर होके आते हैं। नज़्म बताना जरूरी नज़्म। अरे ये नज़्म की सुने कलीमुल्लाह गुरु की कि कलीमुल्लाह यानी ईश्वर से बात करने वाला। कलीमुल्लाह तुम्हारा नाम शाहिद है, तुम मुझसे बात करते हो। कलीमुल्लाह तुम्हारा नाम शाहिद है, तुम मुझसे बात करते हो। कभी जिसने कहा था कुन, तुम मुझसे बात करो जिसने कुन कहा था, दुनिया से कुन फायकुन जिसका मैंने हवाला दिया। कलीमुल्लाह तुम्हारा नाम शाहिद है, तुम मुझसे बात करते थे। कभी जिसने कहा था कुन, सदा की या निदा की वो हमें इससे नहीं, वो आवाज थी या पुकार थी हमें इससे कोई मतलब। सदा की या निदा थी वो हमें इससे नहीं मतलब। हमें तो इतना बता दो कि वो आवाज कैसी थी। मेरी गलती कि मैंने नज़्म का इंतखाब गलत किया। गज़ल की कोशिश से पता करनी थी कि शाम से तू गज़ल के माहौल में नज़्म पढ़ना, नज़्म पढ़ने वाले भी लोग बहरहाल मुलाजा करे कि शाम से कौन मेरे ध्यान में है, शाम से कौन मेरे ध्यान में है, रोशनी हर मकान। देखा इस गज़ल के मारे छूटे लोग, शाम से कौन मेरे ध्यान में है, रोशनी हर तरफ मकान में है, शोर कैसा ये आसमान में है। शोर कैसा ये आसमान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है। शोर कैसा ये आसमान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है। शोर कैसा ये आसमान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है। और ये शेर भी देखें कि मकान के लिए एक स्पेस और ज़मान के लिए टाइम, टाइम एंड स्पेस। कोई आया नहीं तो जाए कौन, कोई आया नहीं तो जाए कौन, जुज़ माने सिवाय। कोई आया नहीं तो जाए कौन, जुज़ ज़मान कौन इस मकान में है, जुज़ ज़मान कौन इस मकान में है। शाम से कौन मेरे ध्यान में है, रोशनी मकान में है। और बहुत बहुत आभार जनाब साहब, आपने